حافظ ابن کثیر نے ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی۔ اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھیے، یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا۔ نوجوان کا اسی لڑکی سے نکاح، یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی۔ اس سے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ اس عورت نے یہ کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں۔ آخر کار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی۔ اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تم وہی عورت ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ ایک یہ کہ تم 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں۔ مرد نے کہا تعداد 100 ہے۔ دوسری بات یہ کہ تم مکڑی سے مرے گی۔ عالی شان گھر میں مکڑی سے موت، مرد نے اس کے لیے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جس سے تم مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئی جو اس کی موت کا پیغام بن گئی۔ ابن کثیر: یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ایسی آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معرکوں میں گزار دی، وہاں موت نہیں آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی موت بستر پر، حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے سپاہی اور جنرل معروف و مشہور ہیں اور سیف اللہ ان کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تیغ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو۔ لیکن آخرکار ان کی موت بستر ہی پر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے مار دے اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچا دے۔